اب یہ لفظ جب عربی زبان سے نکل کر شریعت کا لفظ بنا، قرآن کا، سنت کا لفظ بنا، تو اب اسلامی شریعت کے اندر صوم کے معنی کیا ہوتے ہیں؟ اس سلسلے میں اگر ہم شریعت میں صوم، جس کو ہم اپنی زبان میں روزہ کہہ لیتے ہیں، اولا اور بہتر اور افضل اور احتیاطی بات یہ ہے کہ ہمیں عبادات کے الفاظ کو ویسے ہی استعمال کرنا چاہیے جیسے وہ کتاب و سنت میں آئے ہوئے ہیں۔ الحمدللہ عبادات دین اسلام کے جو 5 ارکان ہیں، ان 5 ارکان میں سے پہلا رکن جو توحید ہے، رسالت کا، توحید کی گواہی، رسالت کی گواہی ہے، کہ اس کو کلمہ طیبہ یا شہادتین وغیرہ کہتے ہیں۔ یہ اس کا مسئلہ تو آسان ہے، ہم لوگ کلمہ طیبہ کہتے ہیں، لا الہ الا اللہ کی گواہی کہتے ہیں، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی گواہی کہتے ہیں، یہ تو ٹھیک ہے۔ لیکن صوم اور صوم کے علاوہ صلات، صوم اور صلات، یہ جو دونوں الفاظ ہیں، 2 عبادتوں کے نام ہیں، ان ناموں کا عام طور پر معنی یا اس کا ترجمہ ہماری اور آپ کی گفتگو میں شامل ہے۔ ہم نماز کہتے ہیں صلات کو، اور روزہ کہتے ہیں صوم کو یا صیام کو، جبکہ ان دونوں کے علاوہ اور کلمہ طیبہ 3 کے علاوہ جو 2 عبادتیں ہیں، زکوٰۃ اور ایسے ہی حج، یہ دونوں الفاظ جیسے کتاب و سنت میں آئے ہوئے ہیں ویسے ہی استعمال ہو رہے ہیں۔ تو جیسے حج کو ہم بولتے ہیں تو اس عبادت کا تصور ہمارے ذہن و دماغ میں آ جاتا ہے، وہی معنی ہم سمجھتے ہیں جو کتاب و سنت میں اس کا معنی ہے۔ ایسی زکوٰۃ جب ہم کہتے ہیں تو جو معنی زکوٰۃ کا کتاب و سنت میں ہے وہی معنی ہم سمجھتے ہیں۔ ایسے ہی اگر ہم صلات کا لفظ استعمال کریں، 5 وقتہ صلات کے لیے، صلوات کے لیے، جس کو ہم نماز کہتے ہیں، تو بآسانی صلات کا معنی ہماری سمجھ میں آئے گا۔ ایسے ہی روزہ جو استعمال کرتے ہیں صوم کے ترجمے میں یا صوم کا معنی واضح کرنے کے لیے، اگر ہم صوم یا صیام کا لفظ استعمال کریں تو بھی انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ بآسانی یہ معنی سمجھ میں آئے گا کہ یہ ایک عبادت کا نام ہے جس کی یہ کیفیت ہے اور یہ شرطیں ہیں اور اس کے یہ مسائل ہیں جو اس سے متعلق ہیں۔